أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش قریش کے مانوس کرنے کے سبب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 فضیلتیں، اس کی فضیلت میں ایک غریب حدیث بیہقی کی کتاب خلافیات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے قریشیوں کو 7 فضیلتیں دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ان میں سے ہوں، دوسری یہ کہ نبوت ان میں ہے، تیسرے یہ کہ بیت اللہ کے پاسبان یہ ہیں، چوتھے یہ کہ چاہے زمزم کے ساقی یہ ہیں، پانچویں یہ کہ اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا، چھٹا یہ کہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی جبکہ اور کوئی عبادت اللہ کی نہ کرتا تھا، ساتویں یہ کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کی یہ سورت نازل ہوئی، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر یہ سورت تلاوت کی۔ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب فليعبدوا رب هذا البيت لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جس ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ لإیلاف قریش، امن و امان کی ضمانت موجودہ عثمانی قرآن کی ترتیب میں یہ سورت فیل سے علیحدہ ہے اور دونوں کے درمیان بسم اللہ کی آیت کا فاصلہ ہے۔ مضمون کے اعتبار سے یہ سورت پہلے سے ہی متعلق ہے، جیسے کہ محمد بن اسحاق، عبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ سے تصریح کی ہے۔ اس بنا پر معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا اور ہاتھی والوں کو ہلاک کیا، یہ قریشیوں کو الفت دلانے اور انہیں اجتماع میں ساتھ باامن اس شہر میں رہنے سہنے کے لیے تھے، اور یہ مراد بھی کی گئی ہے کہ یہ قریشی جاڑوں میں کیا اور گرمیوں میں کیا دور دراز کے سفر امن و امان سے طے کر سکتے تھے، کیونکہ مکہ جیسے محترم شہر میں رہنے کی وجہ سے ہر جگہ ان کی عزت ہوتی تھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی جو ہوتا تھا امن و امان سے سفر طے کر لیتا تھا۔ اسی طرح وطن سے ہر طرح کا امن انہیں حاصل ہوتا تھا، جیسے کہ اور جگہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا ہے، اس کے آس پاس تو لوگ اچک لیے جاتے ہیں لیکن یہاں کے رہنے والے نڈر ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں لإیلاف میں پہلا لام تعجب کا لام ہے اور دونوں صورتیں بالکل جدا گانا ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا اجماع ہے، تو گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ تم قریشیوں کے اس اجتماع
اور الفت پر تعجب کرو کہ میں نے انہیں کیسی بھاری نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ انہیں چاہیے کہ میری اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کریں کہ صرف میری ہی عبادت کرتے رہیں جیسے اور جگہ ہے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ ماب، یعنی اے نبی تم کہہ دو کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی ہی عبادت کروں جس نے اسے حرم بنایا، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا مطیع اور فرما بردار رہوں۔ پھر فرمایا ہے وہ رب بیت جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں نہ ڈر رکھا، چاہیے کہ اس کی عبادت میں کسی چھوٹے بڑے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو اللہ کے اس حکم کی بجا آوری کرے گا وہ تو دنیا کے اس امن کے ساتھ آخرت کے دن بھی امن و امان سے رہے گا، اور اس کی نافرمانی کرنے سے یہ امن بھی بے امنی سے اور آخرت کا امن بھی ڈر خوف اور انتہائی مایوسی سے بدل جائے گا، جیسے اور جگہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالی ان بستی والوں کی مثال بیان فرماتا ہے جو امن و اطمینان کے ساتھ تھے، ہر جگہ سے فراغت، روزیاں کھچی چلی آتی تھیں، لیکن انہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی سوجھی، چنانچہ اللہ تعالی نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا۔ یہی ان کے کرتوت کا بدلہ تھا۔ ان کے پاس انہی میں سے اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، لیکن انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ اس ظلم پر اللہ کے عذابوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریشیو تمہیں تو اللہ یوں راحت و آرام پہنچائے، گھر بیٹھے کھلائے پلائے، چاروں طرف بد امنی کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں اور تمہیں امن و امان سے میٹھی نیند سلائے، پھر تم پر کیا مصیبت ہے جو تم اپنے اس پروردگار کی توحید سے جی چراؤ اور اس کی عبادت میں دل نہ لگاؤ، بلکہ اس کے سوا دوسروں کے آگے سر جھکاؤ۔ الحمدللہ۔ سورۃ قریش کی تفسیر ختم ہوئی۔